بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا، یعنی جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے انکار کر دیا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنت میں جانے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے یعنی میری فرما برداری کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے کا انکار کرنے والا ہے، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ آج 8ویں تاریخ، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے لیے صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 کام کرنے کے حکم دیے ہیں۔ سب سے پہلا کام، ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام سنایا۔ اس زمانے کا فرعون ظالم جس نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، اور فرعون ظالم کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، اور ظالموں نے پریشان کرنے میں وہ لوگ کوئی کمی چھوڑی نہیں تھی۔ لیکن ظلم کسی کا ہمیشہ چلتا نہیں ہے، ظالم کو ڈھیل اللہ پاک ضرور دیتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ ایک وہ دن آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے والے فرعون کی ظالم قوم اور فرعون ظالم سمندر میں ڈوب گیا، جس کا تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سمندر میں ڈوبا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون کی ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی۔ یہ واقعہ 10ویں محرم کے دن پیش آیا، 10ویں محرم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو آپ نے مدینے میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں سے پوچھا، یہودی وہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائی لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائی۔ اب یہودیوں کو دیکھا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے سوال کیا کہ 10ویں محرم میں روزہ رکھنے کی کیا وجہ؟ تو یہودیوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ 10ویں محرم میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون اور فرعون کی ظالم قوم سے نجات نصیب فرمائی تھی۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان تو بولو تمام کے تمام انبیاء کرام پر ہے۔ ہاں، ہم شریعت کو فالو کریں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمان ہمارا تمام کے تمام انبیاء کرام پر ہونا چاہیے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھے، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھو، ہو سکے 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملا لو، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا لو۔ اب اعلیٰ درجہ یعنی سب سے اچھا درجہ سنو، فرمایا کہ ہو سکے 3 دن کے روزے رکھ لو، 9ویں 10ویں 11ویں،
حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مہینے کے صرف 3 دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ نمبر 1 10ویں محرم کا روزہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 2 ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے ہیں۔ اور نمبر 3 مہینے کے 3 دن کے روزے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے ہیں۔ اور نمبر 4 فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے، لیکن اگر کوئی 3 دن کے نہ رکھ سکا 9 10 2 دن کے روزے رکھ لے، 2 دن کے نہ رکھ سکا 1 دن کا روزہ رکھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کے یہودی 10ویں محرم میں بولو روزہ رکھتے نہیں ہے، تو صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے تب بھی اللہ کی ذات عالی سے امید ہے یہودیوں کی بولو کاپی نہیں ہوگی، نقل نہیں ہوگی۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے پر اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن میں مختصر آپ کو پوچھتا ہوں کہ بولو روزہ رکھنا عبادت ہے یا گناہ کا کام؟ ارے بولو نا، کیا ہے؟ عبادت ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں، بلکہ کیسی عبادت؟ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو 1 ملے 2 ملے 3 ملے، اللہ ملا بولو دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی۔ لیکن روزہ رکھنے میں ہمارے نبی بولو کسی غیر قوم کی کاپی کو برداشت نہیں کر سکتے کہ نہیں، روزے میں بھی ان کی کاپی کو برداشت نہیں کیا ہے۔ تو ہم نے تو اللہ کو ناراض کرنے میں ان کی کاپی کو کیا ہے، بلکہ ہمارے جوانوں کے بال، ہمارے بچوں کے لباس، بس اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلا کام بولو کیا کرنا ہے؟ 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے دے بہتر درجہ یہ ہے کہ 3 دن کے رکھیں گے، 3 دن کے نہیں رکھ سکتے 9 10 9 10 نہیں رکھا 10 11 اور 10 11 نہیں رکھ سکتے تو صرف 1 دن کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اور یہ روزہ کوئی فرض کا درجہ رکھتا نہیں ہے، صرف سنت کا درجہ ہے۔ جنہوں نے رکھا ان کو ثواب ملے گا، نہیں رکھا بولو ان پر کوئی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا کام۔ اب دوسرا کام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم میں اللہ پاک نے اگر وسعت دی ہے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں زیادتی کر دو۔ مثال کے طور پر روزانہ گھر پر خرچہ دیتے تھے 200 روپے، اب 10ویں محرم میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے تو خرچ کو بڑھا دو، یعنی دل کھول کر خرچ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کریں گے، سخاوت کے ساتھ خرچ کریں گے، اللہ پاک اس کے لیے 1 سال کے روزی کے معاملے کو آسان فرما دیں گے، یعنی 1 سال کے لیے اللہ پاک اس کے لیے حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ 2 کام 10ویں محرم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بولو تیسرا کوئی کام ثابت، اور اگر تیسرا کوئی کام ہو رہا ہے الحمدللہ، ہم نہیں کرتے کہو الحمدللہ، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو بولو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس کا کوئی تعلق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔